السلام علیکم۔ ایرتھ کلاس سبجیکٹ اسلامیات، درجہ 8 مضمون اسلامیات۔ عزیز طلباء اور طالبات، ماشاءاللہ آپ نے سبق نمبر 1 اور 2 ہے نا، لیسن نمبر 1 اور 2 مکمل کر لیا۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں لیسن نمبر 3، سبق نمبر 3، جس کا نام ہے شروع زمانہ میں تمام انسان مسلمان تھے۔ یہ دیکھیں نے یہاں پر لکھ دیا ہے سبق نمبر 3، شروع زمانہ میں تمام انسان مسلمان تھے۔ یہ ہو گئے لیسن نمبر اور لیسن کا نام۔ یہ کون سے پیج پر ہے؟ پیج نمبر 10 اور 11 پر، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو پہلے غور سے دھیان سے سنیے گا، اس کے بعد خوب اچھی طرح سے سمجھ کر کے پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے دیکھیے لکھا ہوا ہے شروع زمانہ میں تمام انسان مسلمان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور اس دنیا میں اس کو آباد کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر کچھ مدت تک ان کو جنت میں رکھنے کے بعد ان کی بیوی حضرت حوا کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، جس کے بعد ان کی اولاد اور نسلوں کا سلسلہ جاری ہوا، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بسانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور مٹی سے پیدا فرما کر کے انہیں جنت میں رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تک اللہ نے چاہا جنت میں رہتے تھے۔ اس کے بعد جنت ہی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو پیدا فرمایا، ان کی بائیں پسلی سے، حضرت حوا علیہ السلام کو۔ اس کے بعد میاں اور بیوی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا دونوں لوگ جنت میں رہتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر ان کی اولادیں ہوئیں، اس طرح سے دنیا بسنے لگی۔ اور ان کی اولاد جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا زندگی گزارنے کا، ویسے ہی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، لوگ کوئی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ انسانوں کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت تھی۔ چنانچہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے انسانوں جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، چونکہ عبادت کے لیے زندگی شرط تھی اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی اسباب و وسائل مطلوب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دنیا بنائی ہے نا۔ اب عبادت کیسے کی جائے گی؟ جب زندگی ہوگی، اور زندگی گزارنے کے لیے دنیا اور دنیا کی چیزیں ہونی ضروری ہے، ورنہ انسان کیسے رہے گا، کیسے زندگی گزارے گا؟ تو یہ سارا سسٹم، یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنائی ہے تاکہ انسان اس سے اپنی فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ ہم نے دنیا تمہارے لیے بنایا، یعنی انسان کی ضرورت کے لیے۔ اور انسان کو کیوں بنایا ہے؟ آخرت کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کو ضرورت کے بقدر استعمال کرنا چاہیے اور عبادت کرتے رہنا چاہیے، چونکہ عبادت کے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دنیا بنائی۔ دوسرے الفاظ میں دنیا مقصد نہیں بلکہ عبادت مقصد ہے، اور دنیا اللہ کی عبادت کے لیے صرف ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس حقیقت سے انسان ایک زمانے تک واقف رہا اور اس پر قائم رہا، اور بلا کسی استثناء تمام کے تمام انسان اسی کی عبادت کرتے رہے۔ اس طرح تمام انسان اپنی فطرت پر قائم رہتے ہوئے شروع زمانہ میں ایک عرصہ تک مسلمان ہی رہے۔ یعنی پہلے جب دنیا کی اسٹارٹنگ ہوئی ہے، دنیا آباد ہونا شروع ہوئی ہے، اس زمانے میں سب لوگ یہی کرتے تھے کہ دنیا ضرورت کے بقدر استعمال کرتے جتنے سے کام چل جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، گناہ سے بچتے، کوئی نافرمانی نہیں کرتے تھے، سب کے سب مسلمان تھے۔ اس کے بعد ہے اسلام کی بنیاد۔ اسلام و ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ انسان دل کی تصدیق کے ساتھ اس بات کا اقرار و اعتراف کرے کہ صرف اللہ ہی کی ذات عبادت کی مستحق ہے۔ یہ بات عقیدے کے طور پر اس کے رگ و ریشے میں رچ بس جائے، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں یہ بات اس کے ذہن و دماغ سے نہ ہٹے کہ اس پوری کائنات کو اس کی پوری لامحدود وسعتوں کے ساتھ تنہا اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، وہی اکیلا بلا شرکت غیر اس کا نظام چلا بھی رہا ہے اور اکیلا ہی چلائے گا۔ اس معاملے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور نہ کسی کی اس کو ضرورت ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور ان سب کو زوال و فنا ہے۔ صرف وہی اکیلا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ باپ، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی دوسرا رشتہ دار۔ اس کی روح کسی میں نہیں اترتی،
اور نہ وہ کسی مخلوق یا انسان کی شکل میں آتا ہے۔ وہ کسی سمت میں محدود نہیں، بشمول اپنے بندوں کے ہر چیز پر اور ہر ایک کی ایک ایک حرکت، ادا و حرکت پر اس کی نظر ہے۔ وہ نہ صرف تمام بندوں کو بیک وقت دیکھتا ہے بلکہ ان کے دلوں کی کیفیات و حرکات سے بھی خود ان سے زیادہ اور ان سے پہلے واقف ہوتا ہے۔ بلکہ کوئی انسان یا کوئی مخلوق صرف اپنے دل میں کچھ سوچے اور اس خیال کو زبان پر نہ لائے تو بھی اس کا اللہ کو علم ہو جاتا ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے اور ان کی ضرورتوں اور مرادوں کو اگر اس میں مانگنے والے کی بھلائی ہوتی ہے تو پورا کرتا ہے۔ اس کے لیے کسی واسطے یا سفارش کی ضرورت نہیں۔ اس کا ہر کام حکمت و بھلائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو ہر طرح کی قدرت و طاقت حاصل ہے، اس کی طرح کوئی نہیں، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا اور نہ اس کا کوئی حکم ٹالا جا سکتا ہے اور نہ کسی کی طرف سے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ وہ انصاف پسند اور عادل ہے۔ وہ کسی مشرک اور کافر پر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سب کی زندگی اور موت کا وہی مالک ہے۔ اس کے علم میں ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے جس میں ایک سیکنڈ بھی تاخیر و تقدیم نہیں ہو سکتی۔ سب کو رزق پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ انسانوں کا جھکنا پکارنا، مدد مانگنا، نظر ماننا، امید رکھنا، خوف کھانا اسی کے لیے روا ہے۔ عبادت و پرستش کی تمام چھوٹی بڑی صورتیں اسی کو زیبا ہیں۔ اس کا علم اور اس کی حکومت پورے عالم پر حاوی ہے، یعنی پھیلی ہوئی ہے۔ مندرجہ بالا تمام خوبیاں اور کمالات صرف اور صرف اسی میں پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں۔ اس کی ان خوبیوں صفات میں کوئی دور دور تک شریک نہیں۔ غرض یہ کہ وہ ہر خوبی کا مالک ہے، اس کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ساری خوبیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ان خوبیوں میں اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، بنیادی عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ 2 پیج کی ریڈنگ کیجئے آج، اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ کر کے پڑھ کر کے یاد کیجئے اور آپ کے گھر میں جو بڑے ہیں انہیں جا کر کے سنائیے۔ اگر وہ کچھ غلطی بتاتے ہیں تو غلطی صحیح کر کے پھر ریڈنگ کیجئے، پھر جا کر کے سنائیے۔ ایسے ہی جب تک غلطی صحیح نہیں ہو جاتی پڑھتے رہیے اور سناتے رہیے، ٹھیک ہے۔ باقی آگے لکھا ہوا ہے توحید انسانی ضرورت ہے، یہاں سے انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا۔ السلام علیکم۔